اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ 3۔ یہ ہمارے جز 30 میں ہے اور اس کا نمبر ہے 95۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا، یہ جو شروع میں وا یہاں پہ آیت نمبر 1 کے اندر، یہ قسم کے لیے ہے۔ اب تک تو ہم لوگوں نے کافی دیکھ لیا ہے کہ جز 30 میں بہت سی صورتیں جو سٹارٹ ہو رہی ہیں قسم سے شروع ہوتی ہیں، تو اسی طرح یہ سورہ بھی جو ہے قسم سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ وا، قسم ہے، التینی، انجیر کی، تین کہتے ہیں انجیر کو، وا، اور الزیتونی، زیتون کی، اولیوز جو ہوتے ہیں نا، وا، اور توری، تور پہاڑ کو کہتے ہیں سینینا۔ سینینا جو ہے یہ نام ہے، یا اس کو طور سینا بھی کہتے ہیں، طور سینین بھی کہتے ہیں، تو سینا کی۔ و، اور ہاذا، یہ یا اس، البلدی، شہر، بلد شہر کو کہتے ہیں، الامین، امن والے کی۔ یہاں پہ اس سے مراد جو ہے نا مکہ ہے، مکہ سے، مکہ کی بات کی جا رہی ہے، خانہ کعبہ کی۔ لقد، البتہ، تحقیق، دو کے ساتھ مل کے بنا ہے، لام ہے شروع میں جس کا مطلب ہوگا البتہ، اور قد جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تحقیق۔ خلق نا، اینڈ پہ نون الف ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے، تو خلق نا، پیدا کیا ہم نے، الانسان، انسان کو، فی، میں، احسنی، بہت اچھا، تقویم، ساخت میں، بہت اچھی ساخت میں یا بہت اچھے سانچے میں، ثم، پھر، رددناہ، لوٹایا ہم نے اس کو۔ ردد کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، نون کے اوپر دیکھیں کھڑی زبر ہے جس کا مطلب ہوگا ہم نے، ہو ہے اینڈ پہ تو اس کا مطلب اس کو، تو اکٹھے جب ہم کریں گے رددناہ، لوٹایا ہم نے اس کو، اسفلا، بہت نیچے، سافلین، نیچے والوں سے، الا، مگر، الذین، وہ لوگ جو، آمنو، ایمان لائے، و، اور، عاملو، عمل کیے، الصالحات، نیک، فَلَہُمْ، فا ہے شروع میں تو اس کا معنی ہوگا پس، لہم، لیے ان کے، اجرن، اجر یا بدلہ ہے، غیر، یہاں پہ غیر کا مطلب اسی سینس میں آئے گا جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا ہمارے یہ غیر ہیں، یعنی کہ جان پہچان کے نہیں ہیں، تو غیر، نا، ممنون، ختم ہونے والا، فما، شروع میں فا ہے تو پس، ما، کیوں، یکذبو کا، یکذبو ہمیں پتہ ہے کہ جھٹلانے کے لیے، انکار کرنے کے لیے آتا ہے، اینڈ پہ کاف زبر ہے تو جس کا معنی یہاں پہ ہوگا تو یا تم، جھٹلاتا ہے تو، بعدو، اس کے بعد، بالدین، دین کو، یعنی کہ یہاں پہ مراد جزا کے دن کی، سزا جزا کا جو دن ہوگا، قیامت کا جو دن ہوگا اس کی بات ہو رہی ہے۔ کیا، لیسا، نہیں ہے، اللہ، اللہ، بِأَحْکَم، بہت بڑا حاکم، الحاکمین، سب حاکموں میں سے۔ چلیں انشاءاللہ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اس کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے ہم نے ایک دفعہ وہ پڑھیں گے تکبیر، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے یہ کہ سورہ دوحہ سے لے کر سورہ ناس تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ یا سٹارٹ میں یا اینڈ پہ اس سورہ کے تو ایک دفعہ تکبیر پڑھنی ہوتی ہے۔ تو کہاں سے کہاں تک؟ سورہ دوحہ سے لے کر سورہ ناس تک جو آیات جتنی صورتیں درمیان میں آئیں گی ان سب کو پڑھتے وقت اگر آپ تکبیر ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ کو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سورہ 3
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। सूरह 3 जो है मक्की सूरह है और सूरह बुरूज के बाद नाजिल हुई। टॉपिक इसका हम लोग देख लेते हैं। इसका टॉपिक जो है वो बेसिकली जज़ा और सज़ा के ऊपर है। फिर अल्लाह ताला ने इस सूरह के अंदर इंसानों की दो किस्मों का जिक्र किया है कि इंसान जो होते हैं इसके अंदर दो तरह के लोग पाए जाते हैं। नंबर 1, एक तो वो जो बेहतरीन साख्त पे पैदा होने के बावजूद बुराई की तरफ माइल हो जाते हैं और वो इखलाकी पस्ती में गिरते गिरते इस हद तक नीचे चले जाते हैं जहां उनसे ज़्यादा नीचे कोई हस्ती नहीं होती। यानी कि वो अपने आप को इतना गिरा देते हैं नीचे बुराइयां गुनाह कर करके कि वो जो बदतरीन मखलूक है उससे भी नीचे चले जाते हैं। दूसरे तरह के जो लोग हैं इंसानों में ये वो हैं जो ईमान लेकर आते हैं, अमले सौलेह का रास्ता अपनाते हैं। तो दो तरह के लोगों का जिक्र हम देखेंगे इसमें। शुरू करते हैं आयत नंबर 1 से। वत्तीनी वज़ैतून, कसम है तीन की और जैतून की। तीन जो है इसका मायने होता है इंजीर, फिग्स जिसको कहते हैं ना, फिग। फिर ये पहाड़ को भी कहा जाता है। पहाड़ ऐसे हर तरह के पहाड़ नहीं, बल्कि कहते हैं कि फ़लस्तीन में, पैलेस्टाइन के अंदर जो दो पहाड़ हैं उनका एक का नाम तीन है, एक का नाम जैतून है। तो इसमें कहा जाता है, कुछ स्कॉलर ये भी कहते हैं कि हो सकता है इससे मुराद उन पहाड़ों के बारे में कहा जा रहा हो कि तीन और जैतून की कसम। जैतून तो हमें पता है कि ऑलिव्स को कहते हैं। दोनों चीज़ें अब आप देखें, अल्लाह ताला ने कसम खाई तो किन चीज़ों की कसम खाई है? खाने वाली चीज़ें हैं ना दोनों। अल्लाह ताला ने इंजीर की कसम खाई और जैतून की कसम खाई। तो क्या मतलब यहाँ से कि मतलब क्यों अल्लाह ताला ने इन चीज़ों की कसम खाई? किसी और चीज़ की भी खा सकते थे। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जब किसी चीज़ की कसम खाई जाती है तो उस चीज़ की अपनी कोई इम्पोर्टेंस होगी ना, तो तभी तो उसकी कसम खाई जाती है। हम हर चीज़ की कसम नहीं खा सकते। अब जैसे हमें अपनी किसी बात को कंफर्म करना है या हमने दूसरे सामने वाले बंदे को ये मैसेज देना है कि मैं जो बात आपको बता रही हूँ ये बात बिल्कुल हक है, ये बात बिल्कुल सच है। तो अपनी उस बात की कंफर्मेशन के लिए फिर मैं कहूँगी अच्छा मैं इसकी कसम खा के कहती हूँ। तो मैं किस चीज़ की कसम खाऊंगी? मैं कहूँगी ये मेरी जो पेन मेरे आगे पड़ा है मैं इसकी कसम खाती हूँ। मैं उस चीज़ की कसम खाती हूँ, ये जो मेरे हाथ में नोटबुक है, मैं इस घर की कसम खाती हूँ, मैं इस चेयर की कसम। आप ऐसी कस्में नहीं खाते बेमायनी चीज़ों की। तो जब भी इंसान कसम खाता है तो किसी इम्पोर्टेंट चीज़ की खाता है। आप सबको याद होगा बचपन से भी, हमारे अपने मुल्क में भी काफ़ी लोगों को आदत होती है कसम खाते हैं तो किसी इम्पोर्टेंट चीज़ की खाते हैं। जैसे बाज़ औक़ात लोगों को हैबिट होती है अपने माँ बाप की कसम खा ली, या लोग कुरान की भी कसम खाते हैं। तो किसी चीज़ की अहमियत की वजह से उसकी कसम खाई जाती है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो ये दो चीज़ों की कसम खाई, तो फिर देखते हैं कि क्या रीज़न है अल्लाह ताला ने जो इनकी खाई है। नंबर 1 रीज़न इसमें तो ये है कि ये दोनों फ्रूट्स आप कह लें या दोनों चीज़ें जो हैं, ये वो चीज़ थी जो अरब्स में उस टाइम में वो फ़ैमिलियर थे इनके साथ। उनको फ़िग्स का पता था और उनको ज़ैतून तो बहुत ज़्यादा, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा होता था। तो वो इस चीज़ को जानते थे। तो कसम उस चीज़ की भी खाई जाती जिससे आप फ़ैमिलियर हों। दूसरी चीज़ इसकी क्या थी कि इन दोनों की एक अपनी ख़ास अहमियत है। उस अहमियत की वजह से अल्लाह ताला ने इनकी कसम खाई। थर्ड चीज़ कि ये दोनों चीज़ें जो हैं यानी कि इंजीर और जैतून, ये सिंबल है किसी एक स्पेशल एरिया का, तो इस वजह से भी कसम हो सकता है खाई गई हो। फिर नंबर 4 चीज़ आप इसमें देखें कि जिस इलाके में ये उगते हैं, ज़्यादा उगते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा, वो कौन सा एरिया है? वो पैलेस्टाइन का एरिया है, मेडिटेरेनियन जो है, वहाँ पर हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उस एरिया में एक ख़ास बरकत पैदा की थी। फिर नंबर 5 चीज़ इसके अंदर क्या है
کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو تھی وہ بھی اسی علاقے میں ہوئی تھی، اور نہ صرف ان کی پیدائش بلکہ اس کے بعد جو ان کا درس و تدریس کا بھی معاملہ تھا وہ بھی سارا وہیں پہ ہوا۔ پھر ان کے علاوہ اور بہت سے انبیاء تھے جو اس سرزمین پر آئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھائی۔ یہاں پہ زیتون کا جو لفظ ہے اب یہاں پہ آیا ہے، یہ ایک اور جگہ پہ بھی آیا ہے قرآن میں۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ درخت طور سینا میں نکلتا ہے، یعنی کہ طور سینا اس پہاڑ کے اوپر یہ اگتا ہے، اور اس میں تیل ہوتا ہے، وہ کھانے والوں کے لیے سالن کا کام کرتا ہے۔ تو وہ آئل جو ہے وہ اٹ سیلف ایسا ہے کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ وہ سالن کے لیے انف ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح سے وہ شیب ابی طالب میں وہاں پہ تھے، جب سارے محصور ہو گئے تھے وہاں پہ اور کچھ بھی ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، تو تب بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ صرف ان کے پاس روٹی ہوتی تھی جس کو وہ زیتون کے تیل میں ڈبو کر یہ کھا لیا کرتے تھے، بس یہ کھانا ہوتا تھا ان لوگوں کا۔ پھر اسی طرح سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کو شجرۃ مبارکہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی مبارک درخت ہے زیتون کا جو ہے۔ آیت نمبر 2 میں دیکھیں اب، وَطُورِ سِینِینَ، اور قسم ہے پہاڑ کی سینا کی، یعنی کہ پہاڑ سینا کی، اس کا نام ہی یہی ہے، اس کو ماؤنٹ سینائی بھی کہتے ہیں۔ تو طور یہاں پہ جو ورڈ ہے اس کا معنی ہوتا ہے پہاڑ، اور یہ خالی جسٹ کوئی بھی ماؤنٹین نہیں ہوتا، یہ ایک ایسا پہاڑ ہوتا ہے جس کے اوپر بہت سارے ٹریز لگے ہوئے ہوں، یعنی کہ ایک آپ کہہ لیں کہ گھنے درخت ہوں، اس پہ بہت زیادہ بھرا ہوا ہو، ایسے پہاڑ کو طور کہتے ہیں۔ اب کچھ پہاڑ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو خشک ہوتے ہیں، تو جو ڈرائی ماؤنٹینز ہیں ان کو آپ طور نہیں کہتے۔ تو یہ جو گھنے جنگلات جیسے کچھ آپ نے دیکھا ہوگا ان پہ بنے ہوتے ہیں پہاڑوں پہ، گہرے گہرے درخت ہیں، گھنے درخت ہیں، ان کو طور کہیں گے۔ سینین کا جو ورڈ ہے یہاں پہ، یہ وہی ہے سینا پیننسولا ہے جس میں طور کا پہاڑ ہے۔ اور اس پہاڑ کی خاصیت کیا ہے، ہم سب کو پتا ہوگا کہ یہ وہی ماؤنٹین ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، وہاں ان کو تورات بھی ملی تھی، اور یہ جو ہے بہت مبارک علاقہ ہے۔ اسی طرح جیسے کہ پیلسٹائن کا ایریا ہے بہت بابرکت، اسی طرح یہ طور سینین کا ایریا جو ہے یہ بھی بہت مبارک ہے۔ اور اس طور سینین والا جہاں پہ یہ پہاڑ ہے اس ایریے کو کیا کہتے ہیں، اس کا نام ہے وادی طویٰ۔ یہ بھی ہم سورہ میں کسی سورہ میں ابھی مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد، نہ سورہ طٰہٰ میں شاید ہے، لیکن اس میں بتایا گیا ہے کہ وادی طویٰ۔ تو یہ جو ہمیں دو باتیں پتہ چلیں کہ وادی طویٰ اینڈ پیلسٹائن، یہ دو جگہیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت کہا ہے۔ اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں قسموں کی بات۔ جب بھی قسم آتی ہے، یہ ایک رول ہے کہ ہم سب کو بھی پتہ ہے کہ جب بھی ہم قسم کھاتے ہیں تو کسی چیز کے اوپر کھاتے ہیں۔ ہم ایسے ہی کسی جس بیٹھے ہوئے قسم نہیں کھا لیتے، اور ہم کہتے ہیں میں قسم کھاتی ہوں، اور آپ چپ ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں قسم کھاتی ہوں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ تو یہ جو میں نے اگلا پورشن بولا ہے نا کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، یہ والا جو پارٹ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جواب قسم۔ تو جب بھی قسم کھائی جاتی ہے اس کا ایک جواب ہوتا ہے۔ اب میں آپ سب سے کہوں گی کہ آپ لوگ فوکس کریں، ہم ابھی تو پڑھ رہے ہیں کہ اس میں کون سی آیا آپ کے خیال میں ہوگی جس کو ہم کہیں گے کہ وہ جواب قسم ہے۔ آپ لوگوں نے بولنا نہیں، آپ جسٹ اس کو اپنے اس میں گروپ میں نیچے آیا کا جسٹ نمبر جو ہے وہ ٹائپ کر دیں کہ یہ آیا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس پہ آئیں گے تو ہم خود بھی اس پہ بات کریں گے۔ تو آیت نمبر 3 میں دیکھیں، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس شہر امن والے کی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ مکہ جو ہے وہ امن والا شہر ہے۔ امین کا جو ورڈ یہاں پہ آیا ہے یہ کہتے ہیں امانتی کو، امن والا۔
پر امن، امن دینے والا، اور یہ مکہ کی بات ہے۔ اب یہاں پر 3 مقامات کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ پہلی جو تھی بیت المقدس، یعنی کہ پیلسٹائن کو جو ایریا تھا، اور اس کا ہم نے کیسے دیکھا آیت نمبر 1 سے، وہ تینی و زیتون، وہ بیت المقدس کا ایریا ہو گیا۔ دوسرا مقام جو ہے وہ کوہ طور، طور سینا، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ وادی طوا۔ نمبر 3 خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، حرم پاک۔ اب ان تینوں میں اگر آپ امپورٹنٹ چیز دیکھیں تو بیت المقدس کا جو ایریا تھا وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور کوہ طور کا جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حرم جو ہے خانہ کعبہ یعنی کہ مکہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ تو 3 بڑے پیغمبر آپ نے دیکھا ان جگہوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں۔ اب یہ 3 چیزیں بتا کر، ان کی قسم کھا کر ایک بات بتائی جا رہی ہے، اور یہ بات وہی ہے جس کو ہم جواب قسم کہتے ہیں۔ تو آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ساری قسمیں کھا کے کہا لقد، البتہ تحقیق، خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت پر، فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بتا کے کہا ہے کہ انسان ساری مخلوق میں سب سے بہترین ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کے بہترین ہونے کی ریزن کیا ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی قوت دی ہے کہ وہ اپنے اچھے برے کو دیکھ سکے، سوچ سکے، اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ جو علاقے ہم نے اوپر والی آیات میں دیکھیں، ان میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین پیغمبر آئے۔ جو ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے اس آیت میں انسان، تو یہاں پر انسان سے مراد تمام انسان ہے، ساری بنی نوع، جتنے بھی آپ کہہ لیں لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کا ذکر کیا۔ احسن کا جو ورڈ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں سب سے اچھا، جس میں کوئی کمی نہ ہو، بہترین، افضل۔ تقویم کا جو ورڈ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو سیدھا کرنا، اور ایسے سیدھا کرنا اس چیز کو کہ جیسا اس کو سیدھا ہونا چاہیے، یعنی کہ جیسے اس کی ریکوائرمنٹ ہے بالکل اکارڈنگلی وہ چیز ہو، اس کو اس طریقے سے سیدھا کرنا۔ اور اس سے معنی جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی طور پہ بھی ہوتے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں بھی انسان کو سب سے اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا ہے۔ اب دیکھیں کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا احسن پیدا کیا، تو اب آگے انسان کی بھی تو کچھ جاب بنتی ہی ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ ان ریٹرن اس انسان سے بھی کچھ چاہتے ہوں گے کہ میں نے تمہیں احسن بنایا ہے، تو آگے انسان کو کیا کرنا ہے؟ تو انسان کو وہ کام کرنے چاہیے جو اس کے عزت افزائی کا سبب بنے، جس سے انسان کی عزت میں اضافہ ہو، نہ کہ اس کی عزت میں کمی ہو۔ اللہ کے کہے ہوئے حکموں پر چلنا ہے، اللہ کی دی ہوئی کتاب پر عمل کرنا ہے۔ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بڑی آئی اوپننگ چیز بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو احسن تقویم پہ بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو پھیر دیا، لوٹا دیا، کہاں؟ سب سے نیچے، اور وہ بھی نیچے والوں میں سب سے نیچے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جیسے کہتے ہیں نا گرے ہوئے لوگوں میں سے بھی یا گری ہوئی چیزوں میں سے بھی سب سے نیچے جو چیز ہوگی اس پہ اللہ تعالیٰ نے گرا دیا۔ اب اس کے کچھ معنی جیسے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کے جو معنی ہیں، تو پہلے ورڈز کو دیکھ لیں پھر اس کا معنی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جو ردا کا ورڈ ہے نا، ہم نے دیکھا ہے ردد، تو ردا اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹا دینا، واپس آنا، واپس لوٹانا، ریجیکٹ کر دینا کسی چیز کو۔ اسفلا جو ورڈ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں سب سے نیچے کی چیز۔ سب سے نیچے کی چیز کو کہتے ہیں اسفلا،
اور اگر میں آپ سے کہوں کہ سب سے اونچی جو چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ. اللہ کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالی، تو اعلیٰ جو ہے وہ سب سے اوپر کی چیز، اسفلہ سب سے نیچے کی چیز، سافلین سافل کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے جانے والے. تو نیچے جانے والوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے نیچے بنا دیا. تو ایک معنی تو اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کو ارذل العمر یعنی کہ بڑھاپے کی ایسی حالت میں پھیر دیا جس میں وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا. کیونکہ بڑھاپا آتا ہے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ بڑھاپے کے ساتھ بہت ساری پرابلمس بھی آتی ہیں. انسان جب جوان ہوتا ہے کتنا انرجیٹک ہوتا ہے، ہر چیز میں آپ کی انرجی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں میں یہ بھی کر لوں گا یہ بھی کر لوں گا، آپ رسک ٹیکر بھی ہوتے ہیں، رسک لے لیتے ہیں لائف میں، بہت سے کام آپ ایسے کر لیتے ہیں جو آپ بڑھاپے میں نہیں کر پاتے. آپ اس طرح سے بھاگ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، آپ اس طرح سے دیکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ نظر بھی خراب ہو جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا کہ اب میرا دماغ اس طرح کام نہیں کرتا، کہ ہماری میموری ویسی شارپ نہیں ہے، اب ہم بھول جاتے ہیں، کچھ کو ڈیمینشیا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو جوانی سے بڑھاپے کی طرف لوٹا دیتے ہیں. دوسری چیز اس میں ایک آ جاتی ہے، ایک معنی اور جو آتا ہے کہ اسے جہنم کے سب سے نچلے درجے کی طرف دھکیل دیا ہم نے. تیسرے وہ طرح کے اس میں آ جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو پھر وہ سب سے نیچے جا گرتے ہیں. اب ہم نے کیا دیکھا، یہ اب تک کی چیزوں میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مقامات کی حرمت کے بارے میں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسان کی حرمت کے بارے میں. تو مقامات کو یہاں پر بتایا گیا، ان کو عزت کیوں بخشی اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی ریزن ہوگی نا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مقامات کو عزت بخشی. ان کی عزت کی ریزن تھی کہ وہاں پر انبیاء آئے، بہت سارے انبیاء آئے. پھر دوسری ریزن کیا تھی کہ وہاں پر وحی اتری. ان میں ان جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا بہترین انتظام کیا. تو یہ ریزنز تھیں جس کی وجہ سے ان مقامات کی بھی ویلیو ہو گئی، ورنہ ان مقام کی کہ اپنی اٹ سیلف تو کوئی ویلیو نہیں تھی. ان کی ویلیو کی ریزن جو تھی وہ یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں. اسی طرح انسان جو ہوتا ہے اس کی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے، انسان بھی معزز ہوتا ہے، لیکن وہ کب ہوتا ہے؟ انسان معزز تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے، جب وہ وحی کو قبول کرتا ہے. وحی سے مطلب یہاں پہ قرآن مجید، وہ وحی کو قبول کرتا ہے اور اس کی ویلیو کرتا ہے، قدر جانتا ہے اس کتاب کی کہ یہ جو کتاب مجھے ملی ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے. پھر وہ اس ہدایت کو قبول کرتا ہے جو ہمیں اس کتاب سے ملتی ہے، اور نہ صرف اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے. جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے بتائی ہیں وہ ان کو پریکٹس بھی کرتا ہے. اب کنکلوژن میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو جو احسن تقویم ہے، بہترین شکل میں ہے، اگر انسان ان کو بہترین کام میں لگاتا ہے تو اللہ کے ہاں بہترین مقام پاتا ہے. اگر انسان اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکتا ہے، یعنی کہ اللہ سے بڑا کسی اور کو بنا لیتا ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ مثالیں دیکھیں، جیسے بعض اوقات ہم اپنی کمیونٹی، اپنی سوسائٹی کے ارد گرد کے لوگوں کو، دولت کو، ہم اپنی منی کو کتنا زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ دولت کی خاطر بندہ کچھ بھی کر لیتا ہے. بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے اس سے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ دولت چاہیے، ہمارے دل میں محبت ہے اس دولت کی بہت زیادہ. اسی طرح اولاد ہے کہ ہمارے دل میں اولاد کی محبت بھی اللہ نے بہت ڈالی ہے کہ سم ٹائم ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف آپ کی اولاد کی محبت ہوتی ہے، ہم اولاد کی محبت کو اللہ کے حکم سے اوپر کر دیتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جب اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ کی بات کا انکار کرتا ہے، اس کے احکامات کو نہیں مانتا، تو پھر
وہ سب نچلوں میں سے بھی نچلا ہو جاتا ہے، اسفلا سافلین ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی عزت جو ہے وہ کس چیز میں ہے؟ اسی چیز میں جس سے اللہ تعالیٰ نے تین، زیتون، طور سینین اور بلد الامین کو عزت دی، کہ جب آپ اس کتاب کو پرائرٹی دیں گے، اس کتاب کو وہ اہمیت دیں گے جس کی وہ حقدار ہے، یہ ہم اس کو عام کتابوں کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب بہت افضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ ورڈز ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب اگر ہمیں مل جاتی ہے تو، اور یا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں یہاں بیٹھ کے یہ کتاب سن رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم سب کا، کہ یہ ہماری کوئی بڑائی ہے؟ ہمارے اندر کوئی بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کے لیے چن لیا ہے کہ بھئی یہ تو ڈیزرو کرتے ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں چنا ہے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم لوگوں کے اوپر، کہ اللہ نے ہمیں اپنا الفاظ سننے کے لیے، اپنی اس کتاب کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا۔ آگے والی میں بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں، پیچھے ہمیں کہا گیا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب کو لوٹا دیا، سب سے نچلوں میں۔ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں اللہ، سوائے، الذین، ان لوگوں کے جو آمنو، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک۔ کون سے نیک عمل؟ یعنی کہ وہ جو قرآن کے مطابق تھے، اللہ کے حکموں کے مطابق تھے۔ جب انہوں نے وہ عمل کیے تو پھر اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بدلہ دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی کہ ایک کنٹینیوس ریوارڈ ان کا چلتا ہی رہے گا، کنٹینیوٹی ہوگی اس میں۔ غیر ممنون جو ہے نا، یہ کبھی نہ ختم ہونے والا، اور یہ نکلا ہے من سے۔ من کے دو معنی ہوتے ہیں، من ورڈ ہے جس سے یہ نکلا ہے ممنون۔ پہلا ہے اس کا معنی کسی پر احسان کرنا، فیور کرنا۔ نمبر 2، کاٹنا۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ان کے لیے ہوگا، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا اجر، اور ان کے درجات جو ہوں گے جنت میں وہ بلند ہوتے چلے جائیں گے، دنیا میں بھی اور وہاں پہ بھی، کیونکہ دنیا میں بھی آپ اللہ کے لیے جب اس طرح سے قربانی دیتے ہیں، اللہ کے کہے ہوئے حکموں پر چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ باقی لوگوں میں آپ کی عزت زیادہ کر دیتے ہیں، آپ کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور انسان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو جنت میں آپ کو پتہ ہے کہ سبھی خوبصورت ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی خوبصورتی کو بڑھاتا جائے گا جو لوگ اس طرح کے کام کریں گے۔ اب ایک اور چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ ہم نے اس کو قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہے، یعنی کہ اللہ کا خوف جس کے اندر جتنا زیادہ ہوگا، اللہ کی نظر میں وہ اتنا ہی بڑا بندہ ہوگا، اس کی اتنی رسپیکٹ اللہ کی نظر میں ہوگی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے۔ اگر آپ کے دل میں لوگوں کا خوف زیادہ ہے اور اللہ کا کم ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ ہم ابھی اس لیول پہ نہیں ہیں، بہت کام کرنا ہے ہمیں اپنے اوپر۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ نہیں، میں واقعی، میرے لیے جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ جب مجھے دو میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اگر میں اس طرح سے کام کروں گی، یعنی کہ اللہ کے کہے ہوئے حکم پہ کروں گی، تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، اور اگر میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کروں گی تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ اس سے آپ کو خود ہی آنسر مل جائے گا کہ میری اللہ کے نزدیک کیا ویلیو ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کیا جانتے ہیں۔ تو جب ہم اس طرح سے اپنے آپ کو کر لیتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ ہو کہ لوگ بے شک مجھ سے ناراض ہو جائیں لیکن میرا رب مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو،
تو یہ ہوتی ہے تقوی کی نشانی کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچتے ہیں۔ نیکسٹ آیت جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے فما یکذبک بعد بالدین، تو کیوں جھٹلاتا ہے، تو کیوں جھٹلاتا ہے تو اس کے بعد دین کو۔ دین یہاں پہ جو ہے جزا سزا کے دن کو کہا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنا پر تو اس کے بعد بھی اس دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی کہ اتنی ساری نشانیاں، اتنی ساری باتیں سن کر بھی پھر بھی آپ اللہ کے حکم کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ لوگوں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اتنی چیزیں جان کر بھی تمہیں پھر بھی ڈاؤٹ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ سزا جزا کا دن ہوگا، اس دن ہم سب کے اعمال سامنے آ جائیں گے، تمہیں پھر بھی شک ہے اس چیز میں؟ اتنی باتیں سن کے بھی یقین نہیں آتا۔ ماں کا ورڈ جو ہے نا یہاں پہ، یہ کیا کے لیے ہوتا ہے؟ یہ جو ہے فما، فما کے ساتھ آیا نا، پہلے فا ہے شروع میں، پھر اس کے بعد جو ماں ہے، تو ماں کا مطلب ہے کیا، کوشچن مارک کے لیے بھی ہوتا ہے یہ کیا، یعنی کہ کیا چیز، کون بھی ہوتا ہے اس کا معنی، کون سا، کون ہے یہ، اس طرح سے کون بھی ہوتا ہے اور کیا بھی ہوتا ہے۔ اس کی نیکسٹ جو آیت ہے، لاسٹ آیا ہماری ہے، کوشچن ہے اسٹارٹ میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، سب سے بڑا حاکم حاکموں میں۔ یہ جب پڑھا کرتے تھے نا یہ والی چیز، یہ آیت، تو ایک حدیث ہے اس کے بارے میں ابو ہریرہ سے، اور یہ احمد کی، ترمذی، ابو داؤد اور حاکم میں ہے کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میں سے کوئی سورہ تین پڑھے اور وہ اس آیت پر پہنچے الیس اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، تو وہ یہ پڑھے سبحانکا فبلا، یہ پڑھے، اور یا پھر دوسرا جو پڑھے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین۔ تو جب بھی انشاءاللہ ہم بھی جب اس کو پڑھیں گے دوبارہ بھی، جب بھی آپ کبھی اس کو پڑھیں اس آیت کے بعد، تو یہ چیز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو ایک اور سنت کا بھی اجر ملے گا۔ یعنی کہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا کہنے کا مطلب کہ ایسا ہی، یعنی کہ اللہ ہی سب سے بڑھ کے سب سے بہترین فیصلہ کرے گا، اور اللہ کے جو فیصلے ہیں انصاف اور حق پہ مبنی ہوتے ہیں، اور جب قیامت کے دن ماننے والوں کو، عمل کرنے والوں کو بہترین جزا سے اللہ تعالیٰ نوازے گا، اور جس کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اگر دیکھیں آج حق نظر نہیں آ رہا تو کل تو آ جائے گا، اور جب، کب آئے گا کل؟ جب انسان اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اس وقت تو سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور اس وقت انسان جو ہے وہ جان لے گا کہ اس نے نافرمانی کر کے در حقیقت اپنا ہی نقصان کیا ہے، کیونکہ انسان جب انکار کرتا ہے کسی چیز کا دنیا میں، اس چیز کا جو حقیقت ہو، اب آگے آپ کے سامنے ایک چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، آپ اس سے ڈر بھی رہے ہیں، آپ اس کو ڈر کے اپنے چہرے کو چھپا لیں کہ آپ کو وہ چیز نظر نہ آئے، اس سے کیا ہوگا؟ اس چیز کی حقیقت تو ختم نہیں ہو جائے گی نا، چیز تو وہیں پہ رہے گی، لیکن آپ نے اپنے آپ کو چھپا دیا کہ اب مجھے نظر نہیں آ رہی تو مجھے خوف بھی محسوس نہیں ہو رہا، لیکن اس سے اس چیز کی سچائی ختم نہیں ہو جاتی۔ اللہ کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس سے اللہ کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ برحق ہے، قیامت کا دن برحق ہے، اللہ کے رسول برحق ہے، تو اسی طرح جنت جہنم برحق ہے۔ اب کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کسی کے ماننے نہ ماننے سے یہ چیزوں کی ایک جو ریالٹی ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی، لیکن جو نہ ماننے والا ہے
وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اس صورت میں کہ جب وہ قیامت کے دن اس کو احساس ہوگا کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے تھا یا جس چیز کا انکاری تھا وہ تو واقعی سچ ہو گئی ہر چیز، اور اس وقت پھر انسان کی کیا حالت ہوگی کہ قرآن میں اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ میں نے دنیا میں ہم سنتے نہیں تھے، دیکھتے بھی نہیں تھے، لیکن اب میں نے سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ واپس لوٹا دے دنیا میں، اب ہم جب جائیں گے نا ہم نیک کمال کر کے آئیں گے کہ اب ہمیں کنفرم ہو گیا۔ تو ایسا کنفرم کرنا جو ہوتا ہے نا یہ فائدہ نہیں دے گا اس دن، کیونکہ اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہوتا ہے، ہمارے جو آرٹیکلز آف فیتھ ہیں کہ اس میں اللہ کے ہم نے غیب پر ایمان لے کر آنا ہے۔ آپ نے جب آنکھوں سے دیکھ ہی لی چیز تو پھر تو کنفرمیشن ہو ہی گئی، پھر وہ غیب پہ ایمان تھوڑی ہوتا ہے۔ غیب پہ ایمان تو یہی ہے کہ آپ نے بغیر اللہ کو دیکھے، آپ نے بغیر جنت جہنم کو دیکھے، آپ کا اس پہ یقین ہونا چاہیے، تو پھر انسان جو ہے اس ہائیسٹ لیول تک پہنچتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور کیا کرنا ہے، شرط کیا ہے نیک عمل کی، نیک عمل کرنے ہیں لیکن آپ کے دل میں ایمان بھی ہونا چاہیے، جو ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے کہ عمل صالح تو بہت سے لوگ کرتے ہیں نا، نیک عمال کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، کرسچن کرتے ہیں، اس طرح بہت سے دیکھیں جو مسلم نہیں ہیں وہ سب لوگ اپنے اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن کیا ان کو عمل صالح کہہ سکیں گے ہم؟ اس لیے نہیں کہہ سکتے، وہ ضرور اچھے کام ہیں جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں رکھتے۔ تو جس نے جو بھی اچھائی کی وہ اس دنیا میں ہی اس کا دیکھ لیں گے، اور مومنوں کے لیے ڈبل ہے، مومن یعنی کہ جو بلیور ہے اس کے لیے دنیا میں بھی ریوارڈ ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھی ریوارڈ ہے، جبکہ جو نان مسلم ہے جب وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں ان کو اجر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو اکثر جو نظر آتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، ان کے پاس ہر چیز ہے، ان کی لائف میں کوئی آزمائشیں بھی نہیں آتی، تو اس میں بات یہی ہے کہ انہوں نے جو اپنے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ انہیں دنیا میں دیتے جاتے ہیں، جبکہ مومن کے لیے اس کا دنیا میں بھی بدلہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دنیا میں اس کو نہیں ملتا وہ، تو پھر وہ جو صبر کرتا ہے ان چیزوں پہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت دیتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کے لیے تو ریوارڈ ہی جنت ہے، تو اس کے لیے ڈبل ڈبل ون ون سچویشن ہے کہ اسے دنیا میں بھی اجر ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر غیر ممنون، ایسا اجر رکھیں گے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ تو اسی لیے اب آئندہ ہمیں کبھی بھی دل میں ایسا نہیں لانا چاہیے۔ ایک دفعہ قرآن کی ایک اور سورہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے دل میں کبھی یہ خیال نہ آئے دوسروں کو دیکھ کر، ان کے مال کو، ان کی اولاد کو دیکھ کر کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے، آپ کے دل میں کبھی نہ چیز آئی یہ، کیونکہ جو چیز آپ کو دی گئی ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ اور ان کے ذریعے ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں سوچتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو ہم لوگوں کو میسج دیا ہے کہ کبھی دوسروں کو دیکھ کر ان کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو دیکھ کر ہمارے دل میں ایسا احساس نہ ہو کہ ہم مسلمان ہو کے پھنس گئے، ہم مسلمان ہو کے مصیبت میں پھنس گئے، آزمائشوں میں آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھیں کتنی آزمائشیں آئی تھیں، سارے پیغمبروں کے اوپر آزمائشیں آئیں، جو بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس پہ آزمائش ضرور آتی ہے، کیونکہ پھر ہی تو اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے سچا کون ہے کھوٹا، اور یہی آزمائشیں ہیں جو انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اسی سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، کیونکہ جتنی تکلیف میں انسان آتا ہے تو ان کے جو ہیں گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں، ایسے جیسے سوکھے پتے درختوں سے گرتے ہیں اس طرح سے گناہ جھڑتے جاتے ہیں انسانوں کے آزمائشوں میں۔ تو آزمائشوں کو کبھی برا نہیں جاننا چاہیے، کیونکہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور وہ ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، ہمیں پروموٹ کرنے کے لیے آتی ہیں، ایک لیول سے دوسرے لیول میں
لے کر جانے کے لیے، یعنی کہ ایسے ہی کہہ لیں کہ جیسے ہم ایک کلاس سے دوسری کلاس میں پروموٹ ہوتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کے ہاں بھی جب آپ یہ ٹیسٹ دیتے ہیں تو ٹیسٹ کے بعد انسان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ سورہ کو ختم کرتے ہیں، 3 ہماری انشاءاللہ آج ختم ہو گئی، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔